السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب سبحانی سرور کائنات آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس خوشیوں اور شادمانیوں سے بھرے ماہ مبارک میں ہم نے حسب معمول اپنے چینل اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب پر آپ سب معزز ناظرین کے لیے اہتمام کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر ان کے تمام حالات زندگی کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب سے آپ کے ساتھ پڑھ کر شیئر کیا جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہمارا پورا ماہ ربیع الاول جاری رہے گا، اور ہمارے ان بابرکت سیشنز کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پیر، بدھ اور جمعہ کے روز جو اپلوڈ ہونے والی ہماری پہلی ساری ویڈیوز ہیں وہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی جیسا کہ پہلے سے سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، جبکہ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشتمل جو سیشنز ہوں گے وہ ہفتے کے باقی دنوں میں پورا ماہ ربیع الاول روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ہمارے اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی جو پوری ٹیم ہے اس کے سبھی ممبرز باری باری ادا کیا کریں گے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سیشنز کے ذریعے ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے سبھی پہلوؤں پر سیر حاصل معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ اور ان پروگرامز میں آپ جان پائیں گے میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت سے ولادت تک۔ اس کے سلسلہ وار موضوعات کچھ اس طرح سے ہوں گے: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا بیان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات، خلاصہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید سے استدلال، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ سے استدلال، اور پھر ہوگا قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ منایا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بحالت قیام سلام پڑھنا۔ پھر اسی طرح ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیرت و فضائل اور مدت رسول کا تذکرہ، اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اس طرح ناظرین یہ تو تھی ہمارے پورے ربیع الاول میں ہونے والے پروگرامز کی تفصیل، جو کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب میں سے ہوں گے۔ تو آئیے آج اس سلسلے کے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نشست میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت مبارکہ سے ولادت مطہرہ تک کا ذکر مختصر طریق پر کریں گے، تاکہ اہل ایمان و محبت اسے ہمیشہ تنہائی میں اور محافل میلاد میں سہولت اور ذوق و شوق سے پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرعی ضرورت و اہمیت کیا ہے، تو جان لیں کہ اہل محبت کو ایسے سوال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا کچھ حال معلوم ہو۔ جان لیجئے کہ اہل انکار کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ البتہ اہل دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان کی۔ جنت میں ان کے قیام و طعام اور زمین پر حبوط کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کے حالات بیان فرمائے۔ پھر مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال بیان فرمایا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال ذکر کیا، اور پھر نفخ روح کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ بوقت ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے درد ذیل، پریشانی اور جملہ کیفیات کا ذکر کیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا اس مقام کا بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت قدرت الہیہ سے جو خوراک کھجوریں اور پانی مہیا کیا گیا اس کا بیان کیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کے تانے آپ علیہ السلام کی خاموشی اور اشارے سے جواب، الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور آپ علیہ السلام کا ابتدائی کلام جو آپ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا، سب کو جما کر ارشاد ہوا، یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے اور یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 2 جملوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے اور متولد ہونے کا بیان فرما سکتا تھا، مگر اس نے اپنے پیاروں کی ولادت کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس عمل کو ہمارے لیے قرآنی حکم اور اپنی سنت بنا دیا۔ پھر کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے انبیاء کرام کی ولادتوں کا فقط بیان فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ کی نسبت سے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت مکہ کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور رہن سہن کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یا جد امجد کی قسم کھائی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود ہونے کی قسم کھائی گئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک اور میلاد پاک کا بیان بصورت قسم آ گیا۔ یہی سنت ہم نے اس طرح پیش نظر رکھی کہ اگر قلب سلیم ہو تو اسی قسم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں اسلاف اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے اور ذوق و تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کا ذکر کرتے رہے، اس پر رسائل اور کتابیں لکھتے رہے اور ولادت مطہرہ کے واقعات و عجائبات روایت کرتے رہے، محافل اور مجالس میں انہیں پڑھ کر، سن کر اور سنا کر ایمان اور محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا، اس لیے حضور الہی میں التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت عظمیٰ میں سے خیرات عطا فرمائے، آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عبد الرزاق رضی اللہ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہیں اپنے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ جن اور نہ ہی انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے کہ جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے توسط سے ہوئی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرہ ور کیا جائے گا۔ اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لائے۔ اور اس کا مکمل ترجمہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں
تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔ امام شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا۔ حضرت مصرۃ الفخر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی روح کا جسد اطہر سے تعلق نہیں ہوا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ احمد اور بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ احکام بن القطان میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ امام حسین رضی اللہ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کی حضور میں ایک نور تھا۔ حضرت سرا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا، تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا، تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح و جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کے روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ محدث ابن جوزی نے اسے الوفا میں روایت کیا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام نبھانی نے الانوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کی ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا فائدہ کچھ یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اے پروردگار آپ سے بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا اے رب میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور مزید یہ روایت کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں انبیاء سے آخری نبی ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں مالک شان الوہیت ہوں اور مکہ کا مالک ہوں، اس کے رہنے والے پسندیدہ لوگ ہیں، اس کے زائرین میرے مہمان ہیں اور میری پناہ میں ہے، مکہ میرا گھر ہے جس کو میں اہل آسمان اور اہل زمین سے آباد کروں گا۔ لوگ اس کی طرف جوک در جوک آئیں گے اگرچہ وہ پراگندہ بالوں اور غبار آلود جسموں والے ہوں گے، وہ تکبیروں کے ساتھ آوازوں کو بلند کریں گے، کبھی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں زاری کریں گے، کبھی انکساری کے ساتھ آنکھوں سے سیلاب اشک بہاتے ہوں گے۔ جو میرے اس گھر کا خالص قصد لے کر آئے گا، دوسرا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوگا، تو وہ شخص ہی در حقیقت میرا زائر ہے اور مہمان ہے اور میری منزل قرب میں اترنے والا ہے، اور ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کو کرامت و عزت کا تحفہ دوں گا۔ وہ گھر، اس کا ذکر و شرف اور اس کی مجدد برتری اور رونق و بہار تمہاری اولاد میں سے اس نبی کے حوالے کروں گا جن کو ابراہیم کہا جائے گا۔ میں ان کے لیے اس گھر کی بنیادیں بلند کروں گا اور ان کے ہاتھوں پر اس کو مکمل کروں گا، پھر اس گھر کو لوگ یکے بعد دیگرے آباد کرتے رہیں گے تاکہ آبادی کی انتہا تمہاری اولاد میں اس نبی پر ہوگی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے پکارا گا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ میں بیت اللہ کا باسی و والی بناؤں گا اور اس کا محافظ و نگران اور اس کے زائرین کو آب زمزم پلانے والا بناؤں گا۔ اگر اس وقت بھی میرے متعلق دریافت کرے اور ملنا چاہے تو میں اس نبی آخر زمان کے پراگندہ بال غبار آلود غلاموں کے ساتھ ہوں گا جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہوں گے اور دل و جان سے میری طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا۔
کو پیدا کیا تو وہ میری ہیبت و جلالت سے لرزنے لگ گیا۔ جب میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو سکون و قرار آ گیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے کر آؤ جو میرے محبوب پاک کے جس اقدس اور جستے اتھر کی تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روزہ اتھر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا، جنت کی لہروں میں اسے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی اور لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملائکہ اور ہر شے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا نہ پہچانا تھا، پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں ودیعت کیا گیا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، اور ان سے کہا گیا اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا علیہ السلام کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دی تھی ماں سوا حضرت شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ پھر نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا تا آنکہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، سو اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ یہ وصیت نسل بعد نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا تا آنکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک تک آن پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا، ان میں کوئی بھی بدکاری کے نزدیک تک نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی ذرہ مجھ کو نہیں پہنچا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کر میرے تمام آبا اور امہات سب اس سے منزہ رہے، بس میرے پورے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔ روایت کیا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد یا عورت بطور صفاح کے نہیں ملے۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بد نکاح نہیں ہوئی، یعنی آپ کے سب اصول مذکر و مؤنث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھ کو اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفا اور مہذب کر کے منتقل کرتا رہا۔ جب بھی لوگوں میں 2 شعبے ہوئے میں بہترین شعبے میں رہا۔ دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق مغارب میں پھرا، سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اسے طبرانی نے اوسط میں بھی بیان کیا ہے۔
اسلام حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آثار صحت خود صفحات پر نمایاں ہیں۔ مشکوات المصابی میں مسلم سے بروایت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا، اور کنانا میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاندان، گھر، نسب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ اسی طرح کا مضمون صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا۔ تب تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری مزدوری قبول فرما، اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر الامم ہے پیدا فرما، اور ہماری ہی نسل میں سے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانوادہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کا خانوادہ اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دوسرے انبیاء کے لیے خاص فرما دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ چنانچہ بعد ازاں تمام انبیاء علیہم السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل صرف ایک اور سب سے آخری اور افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو عبداللہ بن احمد العدل رضی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا، بس میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمنہ ہے اور دوسرا حصہ اصحاب المشمع اور تیسرا السابقون کا ہے۔ میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں سے سب سے بہتر۔ پھر ان تینوں کے قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہی سب سے باعزت ہوں گے۔ تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ فخر کرنے کے لیے کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اس آیت قرآنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک اور آپ کے قبیلہ و خاندان کا شرف تمام انساب و قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کی گئی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بصورت نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ اشعار کہے ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنے اپنے جسموں کو جنت میں پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، اس وقت بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت و شادمانی کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ ان کے جنت میں سے اتارے جانے کے بعد آپ بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو قبل ازیں بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشت اور الگ کی حالت میں۔ بشریت کے ظہور کے بعد آپ احسن صورت میں محفوظ مقامات کے اندر ایک سوار کی طرح جلوہ فرما رہے، گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا، جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روپوش ہو جاتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسکن ہر قسم کی آلودگی اور خطرات سے محفوظ تھا، جیسے خندقوں اور بلند چٹانوں سے گھرا ہوا ہو، لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس اسلاب سے پاکیزہ ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے۔ جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ جب آپ سیدہ آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو تشریف آفری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ ہم آپ کی ضیاء پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور آپ ہی آگ سے ان کے بچاؤ کا سبب بنے جبکہ آگ بھڑک رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے روایت میں آیا ہے کہ آپ کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا، حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا اور اس کے نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابو سعید نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن ابی مریم اور سعید بن عمر انصاری کے ذریعے سے حضرت کعب الاحبار سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا تو وہ جوان ہو گئے، تو ایک دن حتیم میں سو گئے، اٹھے تو ان کی آنکھ میں سرما اور بالوں پر تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح قبلہ سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا۔ کتاب سیر و فضائل میں بکثرت مروی ہے کہ جب ابراہہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شعائیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، اس طرح نور کے چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے۔ آپ ان کی واپسی کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور فوراً تخت سے نیچے اتر آیا، آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا، اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا، جیسا کہ المواہب سیرت حلیہ اور دیگر کتب میں منقول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔ ابو نعیم فرائتی اور ابن عساکر بطریق عطا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے یعنی پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا اور نور محمدی ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے۔ اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی، اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا، وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔
مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہوگی جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت العباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، سو تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں تھے، وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج پھل اور سبزیاں آنے لگیں اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ اور حضرت عباس مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب آپ کو میرے پیٹ میں چھٹا مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا تو خیر العالمین سے حاملہ ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ابن ہشام ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 ماہ یا بعض روایت میں ہے روایت کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل اس جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ اور سیرت حلیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ دوران حمل بھی حضرت آمنہ علیہ السلام نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ بوقت ولادت نور دیکھنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔